بجٹ بنایا جاتا ہے تو انہیں وہ تمام وعدے بھول جاتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی اور تعلیم کے شعبے سے عدم دلچسپی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اکثر حکومتیں اس کے لیے سب سے کم بجٹ رکھتی ہیں۔ اس بجٹ سے صرف اساتذہ کی تنخواہیں ہی پوری ہو سکتی ہیں۔ تعلیمی شعبے میں نئی پیش رفت کے لیے اس بجٹ میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ پاکستان میں تعلیم کی نگرانی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی تعلیم کی وزارتیں کرتی ہیں۔ وفاقی حکومت زیادہ تر تحقیق اور ترقی، نصاب تصدیق اور سرمایہ کاری میں مدد کرتی ہے۔ آئین پاکستان کی شق 25 کے مطابق ریاست 5 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کو مفت اور لازمی معیاری تعلیم فراہم کرنے کی پابند ہے۔ پاکستان کا شمار ان ممالک میں بھی ہوتا ہے جہاں ایک بہت بڑی آبادی، تقریباً 5 ملین سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ پاکستانی بچوں میں سے صرف 80% ابتدائی تعلیم مکمل کرتے ہیں۔ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں جو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کیونکہ آپ اس کو پرائمری، سیکنڈری اور ٹیرشری ایجوکیشن میں اگر تقسیم کریں تو پرائمری ایجوکیشن میں ہی ہمیں سٹارٹ میں 2 طبقاتی تقسیم نظر آتی ہے، اور اس میں بھی کئی پھر آگے ایجوکیشن سسٹم نظر آتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلا جو مسئلہ ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک نظام میں ایجوکیشن جو آپ کا ہونا چاہیے وہ ایک ہونا چاہیے، تاکہ تمام جو ایکول اپرچونٹیز ہر اسٹوڈنٹ کو اور ہر طالب علم کو مل سکیں۔ چونکہ ڈیفرنٹ ہیں اس لیے ان کے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ ساتھ ان کی اپرچونٹیز بھی ان کو مختلف ملتی ہیں، ان کو آگے بڑھنے کے مواقع بھی مختلف ملتے ہیں، اور آگے جا کے جو معاشرتی جو ناہمواریاں ہیں وہ بھی ان پہ ظاہر طاری رہتی ہیں۔ تو اس وجہ سے جو طالب علم ہے وہ اس کو ایکول اپرچونٹیز نہ ملنے کی وجہ سے جو سکسیس ایشوز ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اور جو جابس کے ایشوز ہیں وہ بھی مختلف آ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا جو اس میں فلا ہے کہ جب تک ہم ایک نظام میں تعلیم نہیں لے کے آئیں گے، ہمیں نہیں لگتا کہ یہ سارے جو مسائل جو آگے جا کے آپ کو نظر آتے ہیں سیکنڈری اور ٹرسری ایجوکیشن میں وہ صحیح۔ آج کے آپ یہ دیکھیں پرائمری ایجوکیشن آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ پرائمری ایجوکیشن کو اگر ہم دیکھیں تو پولیٹیسائز کیا گیا، خاص طور پہ 80s 90s کے پیریڈ میں جب آپ نے پولیٹیکل بھرتیاں کیں اور میٹرک کے بیس پہ جو ٹیچرز آپ نے ہائر کیے، پھر آپ نے پولیٹیکلی لوگوں کو کوٹے دیے، تو اس بنیاد پہ جو لوگ آئے وہ پروفیشنل ٹیچرز تھے ہی نہیں۔ اور جہاں معاشرتی سسٹم کا دیکھتے ہیں تو جب وہ چونکہ پروفیشنل ٹیچرز نہیں تھے، انہوں نے اپنے پولیٹیکلی ورکرز تھے اور وہ اپنے اپنی جگہوں پہ کام کرتے تھے، وہ سکولز میں جاتے ہی نہیں تھے۔ آپ کو گھوسٹ سکولز بھی ملے، پھر آپ کو گھوسٹ ٹیچرز بھی ملے، آپ کو اور اس طرح کے اور کئی مسائل نظر آئے۔ تو نظام جو ہے اب ظاہر ہے اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ 3-4 سال میں خاص طور پہ ٹیکنالوجی کا گورنمنٹ نے استعمال شروع کیا، اوپن ڈیٹا کا ایک نیا کانسیپٹ لے کے آئے جس پہ ایک بنیادی چیک لگا اور ٹیچرز اب جانا شروع ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ جو بنیادی مسئلہ تھا وہ انفراسٹرکچر کا مسئلہ تھا، تو انفراسٹرکچر میں بھی پہلے سے تو یقیناً بہتری آئی ہے، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اور بہتری کی ضرورت ہے، اور گورنمنٹ کو اس سلسلے میں اداروں کی ناکامی کے بعد امیر طبقات نے اپنی ضرورتوں کے پیش نظر اپنے لیے علیحدہ تعلیمی اور صحت کے ادارے قائم کر لیے ہیں۔ یہ رجحان نچلی سطح تک پہنچ چکا ہے، یعنی گاؤں اور قصبات میں بھی نجی تعلیم طبقاتی بنیادوں پر فراہم کی جا رہی ہے۔ ایک طرف ریاست کے قائم کردہ سرکاری تعلیمی ادارے ہیں جن میں اب صرف نچلے طبقے کے افراد تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو دوسری طرف نجی ادارے ہیں جن میں بہتر آمدنی والے لوگ اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سرکاری تعلیمی اداروں کا معیار تعلیم ناقص ہو چکا ہے۔ بہت سے سرکاری اسکولوں میں بنیادی انفراسٹرکچر نہیں ہے، 4 دیواری، کمرے، فرنیچر، واش روم، پینے کا پانی، بجلی، اساتذہ کی تعداد نہ ہونے کے برابر کہیں تو بنیادی اختلاف یہ ہے کہ ہم نے جو سسٹم ہے اپنا میمورائزیشن بیسڈ کیا ہے، ہم بچوں کو کریٹیوٹی کی طرف نہیں لا سکے، اور اس کے بنیاد آپ کا کریکولم بنتا ہے اور اس کی بنیاد آپ کا اسیسمنٹ جو سسٹم ہے وہ بنتا ہے۔ تو ہمیں جو ضرورت ہے وہ اپنے اس اسیسمنٹ سسٹم کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ تاکہ بچے کریٹیوٹی کی طرف اور تخلیق کی طرف مائل ہوں، بجائے اس کے کہ وہ یاد کریں اور رٹا لگائیں اور رٹے کے بیس پہ آپ مارکس دیں اور اسی بنیاد پہ ہی ان کا آگے بڑھنے کے چانسز ملیں۔ تو آپ کو سسٹم نہ صرف کریکولم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، ساتھ آپ کو اسیسمنٹ سسٹم کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے۔